الحمدللہ رب العالمین، ساری خوبیاں کمالات اللہ کے لیے ہے جو پروردگار کائنات کے مہربان ہیں اور بخشنے والے ہیں، مالک قیامت کے دن کے۔ آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہماری رہنمائی فرمائیے سیدھے راستے کی۔ یہاں ایک بات یاد رہے، انجیل میں بھی سورہ فاتحہ ہے، لیکن اس فاتحہ کے الفاظ کچھ اس طرح ہے کہ اے وہ بادشاہ جو آسمان میں ہے اور تیری بادشاہت زمینوں میں بھی ہے، اور اے بادشاہ تو جس کو چاہے اٹھائے، جس کو چاہے بٹھائے، اور اے بادشاہ ہماری آج کی روٹی ہم کو آج دے۔ تو آپ کی دعوت تو آج ہو ہی رہی ہے، بس یہ ساری فاتحہ ہے ان کی کہ آج کی روٹی آج دے۔ اگر آج کی روٹی کل دے رہے ہو تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ موجودہ زمانے میں علماء اسلام نے مناظروں میں ان کو بہت زیادہ آگے پیچھے کیا، تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ یہ پولوس کے الفاظ ہے، اور انجیل کے اندر بہت ساری صورتیں پولوس نے ڈالی ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے 200 سال بعد ان کے حواریوں کے بھی بعد آیا ہے، اور اس نے موجودہ عیسائیت کو بگاڑ کے رکھا ہے۔ مولانا عبد المجید گریابادی نے انسائکلوپیڈیا آف دی برطانیہ کی عبارت نقل کی ہے، جلد 16 اور 17 کی، کہ عیسائی پادریوں نے اعتراف کیا ہے کہ قرآن سربالا ہے سورہ فاتحہ کی وجہ سے۔ قرآن سربالا ہے سورہ فاتحہ کی وجہ سے، ان جیسے فاتحہ نہیں ہے۔ جب فاتحہ نہیں ہے تو خاتمہ کہاں سے آئے گا؟ الحمدللہ۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ انعام کی 3 قسمیں ہیں، دنیا کے اندر ہدایت اور استقامت، اور آخرت کے اندر مغفرت اور جنت الفردوس کی سعادت۔ یہ یاد رکھیں، فلان انعم علیہ، فلان منعم علیہ، اہدیا الی صراط مستقیم واقیم علیہ، ہدایت دی گئی اور استقامت دی گئی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، صرف ہدایت نہیں، استقامت، اہدنا، اس دعا سے استقامت پیدا ہوئی ہے، اور آخرت کے اندر مغفرت اور پھر جنت الفردوس کی سعادت۔ جو لوگ انعام سے محروم ہوئے ہیں دنیا میں تو وہ خدا کے غصے کے مستحق ہوئے، تو ہدایت سے کٹ گئے، استقامت سے محروم ہوئے، تو نتیجتاً نہ ان کی بخشش ہے اور نہ ان کے لیے جنت ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس سورت کے اختتام پر حضرت جبریل نے آپ کو کہا ہے کہ آمین کہے، اور فرمایا کہ جو آمین کہے اس کی دعا قبول ہو جائے گی۔ یہ دعا ہے بہت بڑی، بہت شان و شوکت کی دعا ہے۔ آمین اور آمین یعنی ممدودہ اور غیر ممدودہ دونوں طرح پڑھا گیا ہے، اور اس کے معنی ہے استجب، یا اللہ قبول فرما۔ تاج العروس زبیدی بلگرامی، لسان ابن المنظور۔ آمین استجب یا عجب لنا یا ربنا، ہماری یہ دعا قبول فرما اے پروردگار۔ علامہ آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ نے روح المعانی کے اندر یہاں ایک شعر لکھا ہے، اور وہ یہ فرماتے ہیں، اس شعر کا حاصل یہ ہے کہ یہ دعا بھی آپ نے تعلیم فرمائی، پھر اس پر آمین بھی ارشاد فرمایا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ جو احسانات میں ربانیاں توفیق اس میں مانگی گئی ہے اللہ آپ دینے والے ہیں۔ کیونکہ جب آدمی کسی کو کہے کہ اسی طرح درخواست لکھو، نیچے یہ کر لو پھر میرے پاس لے آؤ، تو وہ خود اس کو قبول کرتے ہیں،
تو علامہ آلوسی کہتے ہیں لو لم ترد نیل ما نرجو ونطلبہ، لو لم ترد، ہمارے طلباء عربی لکھنے میں بہت کمزور ہے، کاش کہ ہمارے ہاں یہ نظام بنے کہ یہ عربی لکھنے لگے جیسے اردو لکھتے ہیں۔ لو لم ترد نیل ما نرجو ونطلبہ، جو ہم مانگتے ہیں اور طلب کرتے ہیں اگر آپ نہ دیتے، من فیض جودک، آپ کے جود و کرم کے دریا سے، ما علمتنا الطلبہ، کبھی بھی آپ ہم کو یہ طریقہ تعلیم نہ فرماتے، اور یہ طریقہ آپ نے تعلیم فرمائے ہیں جو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ہمیں ہر طرح احسان مہربانی کرنے والے ہیں۔ آمین آہستہ بھی روایتیں اور جہر سے بھی ہے۔ ترمذی شریف میں دو روایتیں ہیں، ایک شعبہ کی ہے، وہ آہستہ آمین فرماتے ہیں، خفض بہا صوتہ یا اخفا بہا صوتہ، اور ایک سفیان ہے وہ کہتے مد بہا صوتہ، آواز کھینچ لیا آمین۔ چنانچہ مشہور ہے کہ امام شافعی کے نزدیک بالجہر ہے، لیکن میں نے تو کتاب الام میں دیکھا، میرے پاس موجود ہے، اس میں امام شافعی کہتے ہیں لا احب الجہر بالتامین، مجھے بھی جہرن آمین پسند نہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ آخری مذہب ان کا مصر میں یہ بنا ہے۔ باقی امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک آمین آہستہ ہے۔ امام مالک کے نزدیک تو امام کا کام صرف فاتحہ ہے، مقتدی آمین کہیں گے، یہ فاتحہ نہ پڑھے اور وہ آمین نہ پڑھے۔ امام اعظم اور تینوں کے نزدیک دونوں یعنی دونوں آمین کہیں گے، امام بھی اور مقتدی بھی۔ البتہ افضل اور بہتر آہستہ آمین ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ دعا آہستہ ہونا چاہیے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، دعائیں آہستہ اور عاجزی سے مانگو۔ 99% دعا ہماری آہستہ ہے۔ تعلیم کے طور پر چند جملے کبھی کبھی کسی نماز کے بعد یا درس میں، فتاوی بزازیہ میں ہے لا یجہر بالدعاء الا احیانا تعلیما، کبھی کبھی بطور تعلیم کے کہ لوگ آمین کہے، دعائیں سیکھ لے، استاد امام خطیب اونچی آواز سے دعا مانگے، ورنہ امام ابو حنیفہ کا مذہب فتاوی عالمگیری جلد اول میں ہے الاصل فی الدعوات والاذکار التسریہ، اصل دعا اور ذکر میں آہستہ ہونا۔